بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 10ویں پارے سے۔ مال غنیمت جو خالص اللہ کا مال ہے، اللہ رب العزت اسے کن کن لوگوں کا مالک بناتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں، پھر اللہ تعالی لوگوں کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ لوگوں کی ملکیت میں کائنات کی چیزیں تب آتی ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ اصل ہر چیز کی ملکیت اللہ کی، پھر اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن کافر جب شرک اور کفر سے، پیغمبروں کی دعوت سے باز نہیں آتے تو ان کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اور ان کا پھر مال انہیں استعمال کرنے کا حق نہیں رہتا، وہ مال غنیمت واپس اللہ کی طرف لوٹ آتا۔ انہیں اللہ نے مال دیا، نعمتیں دی، پیغمبر بھیجے ان کی خیرخواہی کے لیے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کو، لیکن جب وہ شرک اور کفر پہ کھڑے رہے پھر اللہ ان کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اب ان کے ہاتھوں سے جو مال ملتا ہے وہ اللہ کا مال ہوتا ہے، اسے غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت۔ پھر اللہ رب العزت وہ مسلمانوں کے لیے تقسیم کرتا ہے کہ مجاہدین کو اتنا ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں کو اتنا ملے گا۔ اس کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کی آیات میں، ادھر دشمن ادھر تم، وہ تمہاری نظروں میں تھوڑے نظر آ رہے تھے اور تم ان کی نظروں میں تھوڑے نظر آ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ آج میدان میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ تم بھی ان کی نظروں میں تھوڑے نظر آ رہے تھے اور وہ بھی تمہاری نظروں میں تھوڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی فرار اختیار کرے۔ اللہ چاہتا تھا آج میدان میں فیصلہ ہو۔ چھوٹی سی جماعت غالب آ گئی۔ پھر میدان جہاد میں فتح کے لیے اللہ نے اصول بتائے، اور اصول یہ بتائے کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، آپس میں اتفاق رکھو، نہ گواریوں پہ صبر کرو، آگے بڑھو۔ یہ میدان جہاد میں فتح اور کامیابی کے اللہ نے اصول بتائے۔ سراقہ ابن مالک یہ کافر تھا، شیطان اس کے روپ میں کفار کے لشکر میں آیا اور انہیں حوصلہ دے رہا تھا، آگے بڑھا رہا تھا۔ اس نے جب فرشتوں کی جماعت دیکھی میدان میں، بھاگ نکلا، اور یہ اللہ کے فرشتے کفار کے چہروں پہ اور پشتوں پہ مار رہے تھے، میدان کے اندر بھی مار رہے تھے، اور اسی طرح جب کافر مرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے چہرے کی پٹائی کرتے، اس کے جسم کو مارتے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا اصول یہی ہے، فرعونیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں کیسے پکڑا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے۔ جری نہ ہوا کریں گناہوں پہ جری نہ ہوا کریں، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غصہ، پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے۔ کب اللہ کی بے آواز لاٹھی برس پڑے، گناہ کبھی جان بوجھ کے نہ کرے، ہاں ہو جائے توبہ کر لے۔ پھر اللہ کریم بتا رہے کہ اللہ لوگوں کی نعمتیں یوں ہی نہیں بدلتے، جو انہیں دیتے یوں ہی نہیں لیتے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ان نعمتوں کی بقا یہ آدمی کی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو پہلی مرتبہ ملتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتی، لیکن ان نعمتوں کی بقا اور ان نعمتوں کی حفاظت اور ان نعمتوں کا نفع یہ آدمی کی نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا، ورنہ نعمتیں چلی جاتی، نعمتیں نہیں جاتی، یہ نعمتوں کا چوکیدار رہتا ہے، نعمتوں کا نفع چلا جاتا، نعمتوں کا فائدہ چلا جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کی حالت یوں ہی نہیں بدلتے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا۔ پھر اللہ تعالی نے
میدان جہاد کے لیے جہاد کی تیاری اور اسباب السمان حرب اس کو بھی فرض کرا، اس کی تیاری بھی فرض قرار دیا، مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ جہاد کے سامان، جہاد کے وسائل اور میدان جہاد کے اسباب، ان کی تیاری بھی رکھو، اور اتنی تیاری رکھو کہ تمہاری دہشت تمہارے دشمن پہ بیٹھ جائے، تمہارا دشمن تم سے دہشت زدہ ہو جائے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، جیسے آج دشمن مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں نا، تو فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، تمہارا دشمن کافر تم سے دہشت زدہ ہو جائے، ترہبون بہ عدو اللہ۔ ظاہری اسباب بھی ضروری ہیں جہاد اور قتال کے لیے، لیکن سب سے اس سے بڑی ضرورت روحانی طاقت ایمان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو راہ شہادت پہ کھڑا کرتی، اور چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت کے مقابلے کے لیے تیار کرتی۔ ایمان یہ بھی ضروری ہے، دونوں قسم کی تیاری جہاد کے لیے، قتال کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ تمہارے آپس کے اتفاق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی تمہارے آپس میں کبھی الفت اور محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں تو کبھی تمہارے آپس میں الفت اور محبت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان خوش نصیب ہیں، ان کے پاس اللہ کی اطاعت کے طریقے موجود ہیں۔ کفار کے پاس تو ہے نہیں، اس لیے وہاں بیٹا بھی باپ کا نہیں ہوتا، اور وہاں باپ بھی بیٹے کا نہیں ہوتا، وہاں بیوی بھی شوہر کی نہیں ہوتی، اور شوہر بھی بیوی کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جس سے آپس کی محبتیں اور الفتیں باقی رہ سکیں۔ یہ دلوں کی الفت اور محبت پیسوں سے، حسن سے باقی نہیں رہتی۔ چہرے کا جغرافیہ بدلتا ہے، جدائی ہو جاتی۔ کاروبار کیا بیٹھا، گھر ہی بیٹھ گیا۔ بزنس کیا خراب ہوا، گھر ہی خراب ہو گیا۔ مفادات کی بنیاد پر گھر نہیں بنا کرتے۔ گھروں میں الفت اور محبت، معاشرے میں الفت اور محبت، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ لیکن دشمن چاہتا ہے مسلمانوں میں اتفاق نہ رہے، تو اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے اندر سے اطاعت نکال دی، گناہوں کو فروغ دے دیا، گناہوں کا ماحول دے دیا۔ ان کی تعلیمی ادارے دیکھیں، ان کے قومی ادارے دیکھیں، گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل، اللہ کی فرما برداری مشکل، اللہ کی نافرمانی آسان، تاکہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، اللہ کے نبی سے کہا قتال پر، جہاد پر لوگوں کو ابھاریے۔ غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ قیدی ہاتھ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشاورتی جماعت سے پوچھا کیا کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ سب ہم میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، انہیں قتل کر دیں تاکہ پتہ چلے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہر رشتے پہ غالب ہے۔ ایمان کا رشتہ سارے رشتوں پہ غالب ہوا کرتا ہے، لیکن آج قومیت ہے، وطنیت ہے، لسانیت ہے، برادری ہے، زبان ہے، علاقہ ہے، یہ سب ناسور ہیں مسلمانوں کے اندر۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا ہے، اس پر سارے نسبی، برادری، قومی رشتے قربان۔ کہ یا رسول اللہ یہ رشتہ دار ہیں، انہیں قتل کر دے، اور جس جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دے، وہ خود قتل کرے گا تاکہ پتہ لگے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق سب پہ غالب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کے ساتھیوں نے جواب دیا ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کرتا۔ آزاد ہو گئے، اللہ کے نبی کو یہ رائے پسند آئی، آزاد ہو گئے۔ قرآن کی آیتیں آ گئیں، عمر کی بات ٹھیک، عمر کی بات ٹھیک، عتاب فرمایا، عتاب فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ عتاب فرمانا یہ قرآن کی سچائی کی دلیل بھی ہے۔ اگر انسانوں کا بنایا ہوا یہ کلام ہوتا تو قرآن میں عتاب نہ ہوتا، یہ اللہ کا کلام،
تنبیہ بھی فرماتے ہیں اللہ، تربیت بھی فرماتے ہیں، رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ اور پھر اہل اسلام کو ایک ہدایت اور ایک پیغام دیا کہ ساری دنیا کا کفر اولیاء بعضهم ببعض، وہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں اور ایک دوسرے کے حمایتی ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم مسلمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایتی نہ بنے، دنیا میں فساد برپا ہو جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ کافروں کا اتحاد بن جائے تو مسلمان اس میں شریک ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو آج ضرورت ہے تو کوئی اسلامی دنیا کھڑی ہونے کی تیار نہیں۔ کتنی بدنصیبی، کافروں کے اتحاد میں مسلمان ساتھ کھڑا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے تو آج مسلمان عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کافر تو ایک دوسرے کے حمایتی ہے۔ الا تفعلوا، مسلمانوں اگر تم ایمان اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حمایتی نہ بنے، دنیا میں فساد برپاؤ، اور آج دنیا میں فساد ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ برا کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ برا غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک ایک مشکل ترین غزوہ تھا، اس لیے کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، جس پر پورے مسلمانوں کی معیشت کھجوروں پر تھی، اور سامنے اس وقت کی سپر طاقت تھی روم، اس کا لشکر تھا۔ بڑا ایک مشکل ترین غزوہ تھا غزوہ تبوک۔ اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ ابتدا طور پہ جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے تھے، ان معاہدوں کی آخری تاریخ بتا دی کہ 4 مہینوں کی مہلت ہے، اس کے بعد سارے معاہدے ختم ہو جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے اس دنیا میں کافروں کو عذاب دیتا ہے، ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ان کا ظلم دیکھ کر، ان کی ناانصافیاں دیکھ کر جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب پاتے ہیں تو ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والے خوش ہوں اور مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ اور فرمایا اس عذاب کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے کافر، ان کے لیے اسلام کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا مشرک آدمی کبھی اللہ کے گھر کا خادم نہیں ہو سکتا، اس کے تو سارے اعمال ہی اللہ کے یہاں خبط ہیں اور ضائع ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھروں کو قبول کرنے کو آباد کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، ایمان والوں کے 2 خاص عبادات ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے گھروں کو منافق تھوڑی آباد کرتا ہے، مسلمان آباد کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی نشانی ہے اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا، اللہ کے گھروں کو بنانا بھی، ان کی ذمہ داری بھی اٹھانا، اور اپنی نیکیوں سے انہیں آباد بھی رکھنا، اپنی نیکیوں سے ان گھروں کو آباد بھی رکھنا۔ میرے عزیزو، میں تو کہتا ہوں وطن پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا میں یہ مسجدوں کی یہ آبادی نظر نہیں آتی، دنیا میں نظر نہیں آتی۔ یہاں تو بر صغیر کے اہل علم کے اور اہل دین کے قربانیاں ہیں کہ الحمدللہ یہ مسجدیں اور یہ دین کے مراکز آباد ہیں۔ مسلمان وہ خوش نصیب جن کو اللہ نے دولت اور پیسہ دیا ہے، وہ جیسے اپنے گھر بناتے ہیں ایسے اللہ کے گھر بھی بناتے ہیں، جیسے اپنے گھروں کے خرچے برداشت کرتے ہیں ایسے اللہ کے گھروں کے خرچے بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں جن کے پیسے، جن کی دولت اللہ کو پسند آ جاتی۔ ورنہ میرے عزیزوں، جو اللہ زمین پہ پہاڑ بنا سکتا ہے، آسمان نما چھت بنا سکتا ہے، سمندر اور دریا بہا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے اپنے گھر بنانا کیا مشکل ہے؟ اس اللہ کے لیے گھر بنانا کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے کچھ خوش نصیب لوگوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں کہ تم میرے گھر بناؤ، میں تمہاری جنت میں گھر بنا دوں، تم میرے گھروں کو آباد رکھو، میں تمہارے گھروں کو آباد رکھوں۔ ورنہ اللہ کے لیے تو وہ میرا اور آپ کا تو محتاج نہیں ہے،
وہ تو پہاڑ گاڑ سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، سمندر اور دریا بہا سکتا ہے۔ اس ذات کے لیے گلی محلے میں اپنے گھر بنانا فرشتوں سے کیا مشکل؟ تو ایمان والوں کی شان ہے، وہ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، آباد رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور وہ سبیلے لگایا کرتے تھے، دودھ کی، پانی کی، ستو کی سبیلے لگا کر، جدھر سے حاجی آ رہے ہوتے تھے یہ سبیلے لگاتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ فرمایا نہ، یہ کام نہیں آتا، اس لیے کہ نیکی وہ قبول ہوتی جو ایمان کے ساتھ ہو، شرک کے ساتھ نیکیاں قبول نہیں، شرک کے ساتھ قبول نہیں۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ایمان لائے اور اپنا جان مال اللہ کے راستے میں قربان کر، ان کا درجہ بہت بڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمایا، ایمان والو، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ دشمن تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار اور خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہے تو اس سے دوستی نہیں۔ تو تلقین فرمائی کہ اللہ اور اسلام و ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ ہے، اس رشتے پہ سارے نسبی رشتے بھی قربان، سارے رشتے بھی قربان۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں بہت ساری محبتیں ڈالی، اولاد کی محبت، گھر والوں کی محبت، گھر کی محبت، تجارت کی محبت، مال کی محبت۔ فرمایا یہ ساری محبتیں قابل تعریف، بشرطیہ کہ یہ محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے نہ بڑھے۔ یہ ساری محبتیں قابل قبول، بشرطیہ کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر یہ رکاوٹ بن گئی تو یہ ساری محبتیں وبال، پھر یہ محبتیں وبال ہیں۔ باقی اللہ نے فطرت میں ان چیزوں کی محبت رکھی ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو آدمی اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی تجارت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ محبت ہے، لیکن یہ محبتیں اللہ کے رسول سے محبت سے بڑھنے نہ پائیں، اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے بڑھنے نہ پائیں، رکاوٹ نہ بنے۔ پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، غزوہ بدر میں تو تھوڑی سی تھی، تعداد بڑی تھی۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں ذرا سا خیال آیا، تو تھوڑی سی تعداد تھی، ہم فاتح تھے، آج تو بڑی تعداد ہے، اب تو کامیابی آسان ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ میدان جہاد کے اندر سے پیچھے کھسکنے لگے، پیچھے ہونے لگے، پاؤں جسے کہیں کہ ہٹنے لگے اور شکست کے آثار نظر آئے۔ فوراً خیال آیا، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، فوراً خیال، اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے غلبہ نصیب فرمایا، اور پھر سبق دیا کہ مشرک آج کے بعد مسجد حرام میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نجس، شرک اور کفر نجاست ہے۔ یہ نجاست کوئی اپنے اندر لے کے آئے، اللہ کا حرم اسے قبول نہیں کرتا، اللہ کا حرم اسے قبول نہیں کرتا، بیت اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس پر پابندی لگا دی۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سب ان کے بہتان ہیں، ان کے بہتان ہیں۔ ان کے پیشوا اور ان کے مقتدا، یہ مقتدا دین بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کرتے، کل یہی دولت ان کے جہنم سے گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ ایمان والو تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد نہیں کرتے؟ جس حال میں بھی ہو اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کا حکم آیا تو مخلص مسلمان نکل کھڑے ہوئے، نہ اپنا معاش دیکھا، نہ معیشت دیکھی، نہ فصلیں پکی ہوئی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، اور نہ ہی اتنے بڑے دشمن کی طاقت سے خوف زدہ ہوئے، کھڑے ہو گئے اللہ کے راستے۔ لیکن ظاہر ہے منافق تو منافق ہوتا ہے، بہانے بنانے لگا، باتیں کرنے لگا۔ یہ کوئی بات ہے؟ اتنی تھوڑی طاقت، اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ، یہ کوئی بات ہے؟
مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے، اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائے، تم قلعوں کے اندر بھی محفوظ ہو تو موت تو وہاں بھی آ جائے گی۔ یہ منافق ایسے ہیں، جب تمہیں کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں بھی حصہ دار بنا دو، اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا وہ ہم نہیں گئے، اچھا وہ ہم نہیں گئے، ہم تو بچ گئے۔ اتنی بڑی طاقت سے کوئی جہاد تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا کفار کے پاس دولت مال دے کر تعجب نہ کیا کرو، اللہ انہیں انہی چیزوں کے اندر رکھ کر عذاب دینا چاہتا ہے۔ پھر مال خرچ کرنے کے مصارف کا تذکرہ فرمایا، منافق کی علامت بتائی، منافق نیکیوں سے روکتا ہے، برائیوں کی طرف بلاتا ہے، بخیل ہوا کرتا ہے، اور ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، وہ اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نیکیوں کا ثمرہ دیتا ہے، لیکن اصل ثمرہ آخرت کا ہے، اور اس ثمرات میں سب سے بڑا ثمرہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا، منافق اللہ کی نظروں میں اس قدر مبغوض اور ناپسندیدہ ہے کہ نبی آپ 70 بار بھی منافقین کے لیے دعائے بخشش کریں گے، اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، رئیس تھا، ان کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، منافق کا انتقال ہو گیا، بیٹا حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھیے میرے والد کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، بہت سارے ساتھیوں نے روکا بھی صحیح، یا رسول اللہ یہ تو بڑا منافق ہے، اور یہ ایسی اس کی حرکتیں رہی ہیں زندگی میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، بھائی اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو میں جنازہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئی، آئندہ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھ، آئندہ کبھی کسی منافق کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا۔ اگر تو 70 بار بھی اس سے معافی مانگے، اللہ پھر بھی معاف نہیں فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت نے قانون بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آپ کے پاس عذر لے کے آتے ہیں اور واقعی وہ معذور ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں میدان جہاد میں، لیکن ان کی آرزو ایسی ہے کہ نہ ہونے، ان اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ ہمیں یہ سعادت کیوں نہیں مل رہی۔ تو فرمایا ان کے نہ جانے کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں، گناہ تو ان پر ہے جن کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور پھر بھی نہیں جاتے، ان کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا